اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو اچھا ہو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی قاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من المؤمنین صلوات محمد وآل محمد بأن لهم على المؤمنين من الله فضلا كبيرا صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی بڑی مشہور آیات ہیں اور سورہ احزاب کی آیات ہیں. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خوف خدا سے ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. اور اے رسول، وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری دے دو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ مومنین کے لیے اللہ نے عظیم ترین فضل و کرم کیا ہے کہ تمہیں رسول بنا کر بھیجا. عزیزان محترم، ان آیات کے ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، آپ لوگ متوجہ ہیں کہ عنوان ہے رسالت و ایمان. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد جناب ابراہیم سے لے کر اور جناب عبداللہ تک جن جن اسلاف سے ہمارے نبی پاک کا نور گزرا ہے
اور جن جن ارحام سے نبی پاک کا نور گزر کے آیا ہے یا مولا کائنات کا نور گزر کے آیا ہے، وہ سب کے سب مومن تھے، اور معمولی مومن نہیں تھے بلکہ وہ ولی خدا تھے۔ عزیزان گرامی، میں صرف اس بات کو بھی ثابت کرنے میں ایک گھنٹہ لے سکتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں کہ ولی خدا تھے، مگر چونکہ دن کم ہے اور بڑی سبک روی کے ساتھ دن گزر رہی ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا مگر تاریخ بدلتی چلی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک کے بعد ایک تاریخ آ رہی ہے اور غم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تھرسڈے کو انشاءاللہ روزہ عاشور ہوگا۔ روزہ عاشور بتانے کی ضرورت نہیں، انتہائی قیامت کا دن ہے۔ روزہ عاشور کو جہاں گریہ و بکا، آہوزاری، ماتم، فاقہ شکنی کی تاکید کی گئی ہے، وہاں روزہ عاشور کو اعمال عاشورہ کی بھی بڑی تاکید کی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا گفتگو دھیمی کریں، بہتر تو یہ ہے کہ گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ ان کی گفتگو میری تقریر تک آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کون سی مجلس جاری رہنی چاہیے، میری یا ان کی؟ صلوات محمد وآل محمد۔ نہیں، اگر میری ماں بہنیں چاہتی تو میں خاموش رہتا ہوں، اب تک تقریر جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، اعمال عاشورہ کی بڑی تاکید ہے، اور اعمال عاشورہ خود مصائب کا دفتر ہے، اور معصومین نے جو تاکید کی ہے تو اس میں اپنے شیوع کی ایک شناخت میں سے ایک شناخت اعمال عاشورہ بتائی۔ لہذا یہ عاشور کا دن قیامت کا دن ہے، اس دن فاقہ شکنی کے ساتھ ساتھ اعمال عاشورہ کی بھی بڑی تاکید کی گئی، اور الحمدللہ یہاں انہوں نے پروگرام رکھا ہے کہ تھرسڈے کو دن میں 9:30 بجے اعمال عاشورہ کا پروگرام ہوگا۔ لہذا آپ حضرات اگر کربلا نہیں جا سکے ہیں تو کم از کم اعمال عاشورہ میں شرکت کر کے کربلا کا کیف پیدا کریں، اور انشاءاللہ اگر خلوص دل کے ساتھ آپ اعمال عاشورہ میں شرکت کریں گے تو ان اعمال کی برکت سے امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ ہم سب کو زیارت کربلا کے لیے بھی دعوت دیں گے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، تو ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نبی کے خاندان کے سلسلے میں جن جن لوگوں نے نبی کی خدمت کی، اسلام کے پہنچانے میں مدد کی، اس کی ذرا نبض دیکھ لیجئے، کچھ بیمار لگ رہا ہے، تو دین کے پہنچانے میں مدد کی اور احکام خدا کے پہنچانے میں مدد کی، نبی کے مشن کو آگے بڑھایا، کفار کو شکست دی، کسی بھی لحاظ سے جس نے جیسے جیسے دین کی مدد کی ہے ویسے ہی ویسے ان سے تاریخ اسلام نے انتقام لیا ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ خدمت گزار تھا، جو جتنا زیادہ مخلص تھا، جو جتنا زیادہ قربانیاں دینے والا تھا، جو جتنا زیادہ نبی سے قریب تھا، اتنا ہی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کی شخصیت کو مجروح کر کے پیش کیا گیا۔ عزیزان محترم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی جو جنگ تھی، یہ کوئی کسی زمین کی وجہ سے جنگ نہیں تھی، چونکہ جنگ کی 3 وجہ ہوتی ہیں، زر، زن، زمین۔ تینوں میں سے کوئی وجہ ایسی نہیں تھی کہ جس میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان جنگ چلی آ رہی تھی، عرصے سے اختلافات چلے آ رہے تھے، ٹینشن چلا آ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عباس، جناب عبداللہ، یہ جتنے بھی تھے یہ صاحبان کردار تھے۔ یہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، نہ شراب پیتے تھے، نہ جوا کھیلتے تھے، نہ کسی غلط کام میں تھے، یہ اللہ والے تھے۔
اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، چاہے غلام ہو چاہے آقا ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے غریب ہو یا امیر ہو یہ اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا سب برابر ہیں۔ اور بنی امیہ اور دیگر کفار خاندان کا نظریہ یہ تھا کہ غلام کو جینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ مالک نہ چاہے، عورت کو جینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ مالک نہ چاہے، اور جو غریبوں کو جینے کا حق نہیں جب تک کہ مالدار نہ چاہیں۔ جس حد تک مالدار چاہیں اس حد تک یہ جی سکتے ہیں، جس حد تک مرد چاہیں اس حد تک یہ عورتیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں کے اوپر کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عبداللہ، یہ جتنے بھی پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے سب کے حقوق برابر قرار دیے۔ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا عزیزان گرامی۔ تو یہ اصل میں نظریات کی لڑائی چلی آ رہی تھی، لیکن جب نبی پاک نے اعلان رسالت کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا کہ اس خاندانی نظریات کی لڑائی کو مذہبی رنگ دے دیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو ہمارے روایات کے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو عورت کو برابر کا حق دلانے کے لیے تیار ہیں، یہ تو غلاموں کا حق دلانے کے لیے تیار ہیں، کہاں نوکر، کہاں ہمارے پاس بیٹھ کے غلام کھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے ہو گئے، یہ تو ویسے ہو گئے۔ حضور والا یہ ایسا نفسیاتی پروپیگنڈا تھا کہ جتنے جاہل عرب کے قبیلے کفار تھے سب کے سب ابو سفیان کے ساتھ ساتھ آ گئے، ابو سفیان کے ساتھ ساتھ آ گئے۔ تو ان قبیلوں نے مل کے پوری کوشش کی۔ یہ میں نے آپ کو بریف کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی، ادھر جو تھا پورا ایک خاندان کام کر رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا تھا، اللہ کے سجدے کی طرف بلا رہا تھا، لوگوں کو برابر کے حقوق دلوانے کا نعرہ لگا رہا تھا، مرد و عورت برابر ہیں ان کے حقوق، اس کا نعرہ لگا رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگا رہا تھا۔ تو حضور والا بنی ہاشم برابر توحید کی حمایت کر رہے تھے، اور بنی امیہ کا خاندان برابر باطل کی حمایت کر رہا تھا۔ اب اس سلسلے میں جو سب سے نمایاں کامیابی کردار ادا کیا ہے، اساسی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہ جناب ابو طالب نے اور جناب خدیجہ نے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اسلام جو نیوٹرل قسم کے غیر مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تحریک نبی پاک میں دولت خدیجہ اور حمایت ابو طالب نہ ہوتی تو اسلام پروان نہ چڑھتا۔ اور عزیزان گرامی، یہی نہیں، لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں مگر ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ابو طالب کافر تھے۔ حضور والا قرآن نے کہا ہے، بے عنوان احسان نبی کو جتایا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ساتھ کیا 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 ہے۔ حضور والا تو قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے رسول میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ حضور بتائیں آپ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضور والا مجھے بتائے کوئی، اللہ کہہ رہا میں نے پرورش کی، تو اللہ تو خود آ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا جبریل روزانہ آتے تھے کھانا پکانے کے لیے؟ کیا جبریل آتے تھے نہلانے کے لیے؟ کیا جبریل آتے تھے سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے؟ حضور کوئی مجھے بتائے تو صحیح۔ میں نے تاریخوں سے پوچھا بھائی کس نے عبد المطلب کے بعد یتیم عبداللہ کی پرورش کی ہے؟ تو دشمن تاریخوں نے بھی کہا سوائے ابو طالب کے کسی نے نہیں کیا۔ تو حضور توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے انتہائی قربت جب ہوتی ہے اور انتہائی یقین و اعتماد جب ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی ان کا کام میرا کام ہے، ان کا کام میرا کام ہے، ان کی بات میری بات ہے۔ تو حضور والا یعنی پالا ابو طالب نے، پروان چڑھایا ابو طالب نے، کھلایا ابو طالب نے، پہنایا ابو طالب نے، خیال رکھا ابو طالب نے۔ خدا کہہ رہا کہ میں نے کیا ہے۔ تو حضور والا خدا بتانا چاہتا ہے کہ نادان اللہ ہر ایک کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، وہ اسی کا عمل کو اپنا عمل کہتا ہے کہ جو لائق اعتماد ہوا کرتا ہے۔ دوسری شخصیت جناب خدیجہ الکبریٰ کی کہ جن کی دولت نہ ہوتی تو خدا کی قسم اسلام پروان نہ چڑھتا۔ تو جناب خدیجہ کی شخصیت دیکھیں آپ، ان کی عظمت دیکھیں، ان کے وقار کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب کہلاتی تھی، اور ان کے ہزاروں اونٹ تھے جن پر وزن لد کے جاتا تھا، پورے عرب میں بزنس ہوتا تھا، ہزاروں ان کے نوکر تھے، اور نہ جانے کتنے اسٹور تھے ان کے، حساب ویئر ہاؤس کہتے ہیں آج کے زمانے، پور تھے حضور اور جناب خدیجہ کی دولت، ان کا جو محل تھا اس میں حریر و دیبا کے پردے لٹکے تھے، بے شمار جناب خدیجہ کے کنیزیں تھیں، وہ یعنی ملکہ نہ ہوتے ہوئے ملکہ کہلاتی تھی، سوچیں آپ، ملکۃ العرب کہی جاتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جناب خدیجہ کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، سوچیں آپ، اتنی عظیم خاتون، اتنی عظیم بیوی۔ تو جب جناب پیغمبر اسلام کچھ بڑے ہوئے تو جناب ابو طالب سے کہا جب اس لائق ہوئے کہ چچا جان آپ نے مجھے نوجوان بنا دیا، اب میں جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہوں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، میں چاہتا ہوں میں بھی تجارت کروں، تو چچا جان کوئی مدد ہوگی؟ کہا ہاں چلو میں تمہیں خدیجہ کے یہاں لے کے چلتا ہوں اور تمہیں مال دلوائے دیتا ہوں۔ تو جناب ابو طالب اتنے سخی تھے کہ پیسہ کبھی پاس رکھا ہی نہیں، جو آتا تھا یوں لٹا دیا کرتے تھے، جو آتا تھا یوں لٹا دیا کرتے تھے، لیکن کریڈٹ اتنا ہائی تھا جناب ابو طالب کا کہ پورے عرب میں نام ابو طالب مشہور تھا، یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ اتنے ایماندار، اتنے سخی، اتنے نیک سیرت تھے، نیک تینت تھے کہ جناب ابو طالب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ذرا خدیجہ سے کہنا ابو طالب آئے، پس پردہ آئیں اور کہا سید قریش کیا حکم ہے میرے لیے؟ سید العرب فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد ابن عبداللہ، صلی اللہ علیہ محمد، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی مال تجارت دے دیجئے، یہ ہے تو جوان لیکن انشاءاللہ تجربہ تمہارا اچھا رہے گا۔ حضور والا بغیر دیکھے اتنا اعتماد ہے ابو طالب کو، سوچیں آپ۔ تو جناب خدیجہ نے کہا کوئی بات نہیں، بس آپ نے کہہ دیا میرے لیے کافی۔ جناب خدیجہ نے کہا کتنا مال چاہیے؟ کہا اتنا مال چاہیے اور فلاں جگہ جانا ہے، کیا بیٹے تمہارے حوالے۔ حضور پاک جو سفر میں گئے تجارت کے، تو کسی بھی قافلے والے کو اتنی منفعت نہیں ہوئی جتنی حضور پاک ہوئی، اور حضور پاک نے سارا کا سارا پیسہ لا کے دے دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی پاک آ رہے تھے تجارت کے سفر سے کچھ روز کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد، تو جناب خدیجہ اوپر کے کمرے میں تھی اپنی محل، اور پردہ پڑا ہوا تھا، اتفاق سے ہوا چلی اور پردہ ہٹا، اور پردہ جو ہٹا تو پھر آفتاب کے سورج کو ملاحظہ فرمایا، رسالت کے سورج کو ملاحظہ فرمایا، اور کنیز نے کہا یہی تو محمد ہیں۔ بس ایک جھلک تھی کہ قلب خدیجہ میں عشق محمد پیدا ہو گیا، حضور والا، یہ دیکھیں آپ۔ اور اس سے پہلے وہ خواب میں دیکھ چکی تھی حضور پاک کو، اور انہیں فرشتے نے خوشخبری دی تھی کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہارا عقد محمد عربی سے کر دیا جائے۔ حضور والا یہ اہتمام قدرت ہے۔ ایک چیز کا میں یہاں وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے جناب ابو طالب کے خلاف سازشیں کی گئیں اور انہیں پکا نعوذ باللہ استغفر اللہ کافر قرار دینے کی کوشش کی گئی، ویسے ہی جناب خدیجہ پہ بھی تیر اندازی کی گئی، اور تیر اندازی کا طریقہ دوسرا تھا، کافرہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بوڑھی بہت تھی، حضور والا بوڑھی بہت تھی۔ بھائی ایک جملہ میں کہتا ہوں، یعنی شادی کیا ہے حضور نے، قبول کیا ہے جناب خدیجہ نے، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے آپ کو کیا زحمت ہو رہی ہے؟ اور پھر یہی نہیں حضور والا کیسی کیسی داستانیں بنائی ہیں، اور یہی نہیں، ایک طرف تو پوری کوشش ہے کہ جناب خدیجہ کو بوڑھا ثابت کر دیا جائے، اور دوسری طرف کسی کو بالکل بچہ ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ حضور زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یعنی یہ کہ وہ تو 6 سال کی عمر تھی، 3 سال پیغمبر کو ویٹ کرنا پڑا، اور انہیں یہ کھلایا جاتا تھا، وہ کھلایا جاتا تھا، یہ کیا جاتا تھا، اتنی کم سن تھی۔
عزیزان محترم، میں چونکہ نام لینے کا عادی نہیں ہوں مگر ذہن میرے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب تاریخی پوسٹ مارٹم میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل سچی تحقیق آپ کو بتاتا ہوں کہ جن محترم کے بارے میں بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے وہ بیوہ تھی، یعنی وہ مطلقہ تھی، بیوہ نہیں مطلقہ تھی، ان کو طلاق ہو چکی تھی، اور جس وقت کے دوسرا عقد حضور پاک سے ہوا ہے ان کا، اس وقت ان کی عمر کم سے کم 17 ایئر تھی، کم سے کم 17 ایئر تھی۔ بالکل تحقیق شدہ بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، زیادہ بھی بتائی تھی لیکن میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ 17 ایئر تھی۔ تو ان کے مطلقہ ہونے کے عیب کو چھپانے کے لیے پورے تیر جناب خدیجہ کی طرف روانہ کر دیے گئے کہ جناب خدیجہ نعوذ باللہ جو تھی وہ بیوہ تھیں، اور جناب خدیجہ بوڑھی تھیں اور 40 سال کی عمر تھی، جبکہ بالکل غلط ہے، جناب خدیجہ 40 سال کی تھی ہی نہیں، بلکہ جناب خدیجہ کی عمر حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ کر رہی تھی، میچ والی عمر تھی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پوری کوشش کی جا رہی تھی، کی جا رہی ہے، آج تک کی جا رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا، ایک دو باتیں تھوڑی ہے کہ جناب خدیجہ 40 سال کی تھیں، پھر ان کے جو ہیں وہ بیٹیاں 3 تھیں، یا بروایت ہے بیٹیاں 4 تھیں، ایک جناب فاطمہ اور 3 اور بروایت ہے یعنی بعض تاریخ کی بنا پر 2 اور تھیں، اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ حضور والا یہ سراسر افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میں آپ سے عرض کروں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے، سوچنے کی بات ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کا کیا کمال ہے، اگر ان کو ایک بیٹی بھی آئی تو نبی نے کسی کو 2 بیٹیاں بھی آئیں، صرف کسی کو بڑھانے کے لیے جناب خدیجہ کی اتنی بیٹیاں بنا دی گئیں، سوچنے کی بات ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، اس کی حقیقت میں گفتگو میں عرض کر رہا تھا اس دن، لیکن 2 جملوں بات کے آگے بڑھ جاتا ہوں میں، کہ جناب خدیجہ کہ یعنی پیغمبر اسلام نے جب شادی کی ہے تو 25 سال کی عمر تھی پیغمبر اسلام کی، اور 30 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، 30 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تاریخیں لکھتی ہیں جو نبی کی دیگر 3 بیٹیاں تھیں، چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد ہوئی ہے، 5 بعثت کو ہوئی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت۔ تو یہ جو 3 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی نے اعلان بعثت سے پہلے ان کی شادی کر دی۔ تو لوجیکل میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی نبی کے، جب تک 30 سال کی عمر تھی۔ 40 سال میں نبی نے اعلان بعثت کیا ہے۔ نبی کے ایک بیٹے جو تھے قاسم تھے، سب سے پہلے جو ابو القاسم کہا جاتا ہے نبی پاک کو، اس کے بعد جو تھے طیب تھے، طاہر تھے۔ حضور 3 بیٹے تو یہ ہو گئے، اور 3 وہ بیٹیاں ہو گئیں، اور مدت ہے یعنی 30، 31 اور 40 تک 6 بچوں کا سن 40 یعنی عمر پیغمبر کی 40 سال کی عمر تک پیدا ہونا، اور لڑکیاں اتنی بڑی بھی ہو گئی، ان کی شادی بھی کر دی۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی یہ ایسی ان لوجیکل بات ہے کہ اگر انسان درایت کر کے تحقیق کر لے تو جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں ایک بات مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ نبی کی بیٹیاں تھیں، اگر وہ نبی کی بیٹیاں تھیں تو کہیں تو نبی کی زندگی میں نظر آتی، یعنی ہجرت میں نظر آ جاتی، مباہلے میں نظر آ جاتی، احد میں نظر آ جاتی۔ بھائی احد میں حضرت فاطمہ گئیں، وہ بیٹیاں کہاں رہ گئی تھیں کہ زخمی باپ کو دیکھنے کے لیے جائیں؟ حضور بیٹیاں ہوتی تو دیکھتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو یہ جو اصل میں تھی، اس کو بھی میں واضح کر دوں، جناب خدیجہ الکبریٰ کی بڑی بہن تھی جن کا نام حالہ تھا، ان کی شادی ابو الہند سے ہوئی تھی، ان سے یہ 3 لڑکیاں تھیں۔ جب ان کو طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اپنی بہن چونکہ مالدار تھی ان کے یہاں کے رہنے لگی، پھر بہن کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ 3 لڑکیاں جو تھیں جناب خدیجہ جو خالہ تھی ان کے یہاں رہتی،
اور جناب خدیجہ نے ان کی شادی کی ہے. لوگوں نے بھانجیوں کو بیٹیاں بنا دیا. صلوات محمد و آل محمد. تو اللہ نے گرامی میں عرض کر رہا تھا آپ سے، چونکہ اس کی تشریح کی ضرورت تھی تو نبی پاک کی شادی کس انداز سے ہوئی. بالکل بالکل یہ تاریخ کیا بلکہ یعنی شام کی ٹکسال کا نتیجہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں گڑھی گئی ہیں. عزیزان محترم، اور میں ابھی عرض کروں گا آپ کو کہ شام کی ٹکسال کے کیا کیا کرشمے ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے اہل بیت کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے ڈرامے کیے، سیاسی ڈرامے کیے. سفید جھوٹ بولا ان لوگوں نے کس طریقے سے اہل بیت کی شان میں. تو عزیزان محترم، جس وقت کے جناب خدیجہ نے حضور پاک کو دیکھا تو عشق محمد دل میں بیٹھ گیا. ادھر نبی پاک نے جناب پیغمبر ابو طالب سے کہا کہ چچا جان میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ آپ نے کیا تو میری شادی بھی ہو جائے. تو کہا کوئی نظر میں ہے؟ کہا کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے تو آپ ہی کی نظر میں ہے. کہا اگر تم قبول کرو تو میں تجویز پیش کروں. کہا کیا؟ کہا کہ خدیجہ سے تمہارا رشتہ لے جائیں. حضور والا توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ جانتے ہیں جیسا مناسب سمجھیں. یعنی ادھر قلب خدیجہ میں عشق محمد آنا، ادھر ذہن ابو طالب میں خدیجہ کا نام آنا. حضور یہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. تو جناب پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا، یعنی جناب ابو طالب نے، کہ میں اپنے بھتیجے محمد کا رشتہ لے کے آ رہا ہوں. جناب خدیجہ کے چچا تھے جن کا نام تھا ورقہ، وہ آگے آنے کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام آئے. پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر آئے جناب ابو طالب اور پورا ذکر کیا اور بات کی. تو جناب ورقہ نے کہا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری بھتیجی کی شادی جو ہے آپ کے بھتیجے سے ہو. توجہ چاہتا ہوں، آپ کے بھتیجے سے ہو. حضور سب طے ہو گیا، شادی کا اہتمام ہو گیا. بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. سارا اہتمام ورنہ میں شادی کی بتاتا کہ شان سے شادی کا اہتمام کیا گیا تھا. تو حضور والا جناب خدیجہ نے پورے مکے کو مدعو کیا تھا کئی روز تک، یعنی شادی سے پہلے. اور شادی کے بعد جو جناب خدیجہ نے ولیمہ دیا ہے، یہ کسی بھی تاریخ میں کسی شادی میں اتنا بڑا ولیمہ نہیں دیا گیا جتنا جناب خدیجہ نے دیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ کم سے کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک پورے مکے اور مکے کے سبرب میں جتنے لوگ رہتے تھے اعلان تھا آئیں اور کھا کے جائیں، اور جتنا اپنے ساتھ میں کھانا لے جا سکتے ہیں لے کے جائیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ کے ولیمے کے بعد پورے مکے اور مکے کے اطراف میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو بھوکا رہا ہو یا غریب رہا ہو. حضور والا غریبی ہٹاؤ کے نعرے لگانا دنیا کا کام ہے، لیکن عمل سے غریبی دور کرنا یہ خدیجہ کا کام ہے. صلوات محمد و آل محمد. حضرت خدیجہ کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار بے شمار. حضرت فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار بے شمار. تو عزیزان گرامی، پھر یہ طے ہو گئی، شادی کی تاریخ وغیرہ سب طے ہو گئی. اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. حضور توجہ چاہتا، اور خطبہ نکاح میں کیا پڑھا حضور، اس کا ایک جملہ میں سناتا ہوں آپ سے. ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا ہے حضور، لیکن مسلمانوں جسے تم کافر بتاتے ہو اس کے کفر کو سنو کیا کہہ رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی، یعنی پاک ہے وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے. حضور والا توجہ چاہتا ہوں، خطبے کا آغاز الحمدللہ سے کیا. حضور والا قرآن کھولیے گا تو سب سے پہلے کون سا سورہ رائٹ طرف نظر آتا ہے؟
الف لام میم سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن بعد میں آ رہا ہے تو شروع کر رہا ہے الحمدللہ سے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ مانیے کہ ابو طالب قرآن کے نزول سے پہلے قرآن پڑھے تھے، توجہ چاہتا ہوں، اور یا یہ مانیے کہ اتنے خلوص سے الحمدللہ کہا کہ جملہ ابو طالب کا ہے قرآن میں جگہ پا گیا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے، تو نکاح پڑھا، جناب خدیجہ رخصت ہوئیں، تمام عورتیں ساتھ ہیں، کنیزیں ساتھ ہیں، محمل کے پردے ہیں، شان کی سواری ہے، اتنے بڑے گھر کی مالکہ، لیکن جب یتیم عبداللہ کے گھر میں آئی تو پہلا سجدہ شکر ادا کرتی ہے، سجدہ شکر ادا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں آپ، یہ ہیں حضرت خدیجہ کہ جنہوں نے قربانی دی ہے اور اپنے مال کے خزانے کھول دیے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے۔ ایک دن پیغمبر اسلام آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام سست تھے، کہا میرے سید و سردار اسلام کا اعلان ہو چکا ہے، اسلام کا اعلان ہو چکا ہے، میرے سید و سردار آپ کیوں سست ہیں؟ کہا مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے۔ کہا بس اتنی سی بات؟ تاریخ لکھتی ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے غلاموں سے کہا کہ جو فلاں اسٹور میں خزانہ رکھا اسے لے آؤ، اور بوریاں کی بوریاں بھر کے، تاریخ لکھتے کہ آمنے سامنے جناب خدیجہ اور حضور پاک کھڑے تھے، لا کے سونے چاندی کی گنیاں کھولی گئیں، ادھر نبی ہیں ادھر جناب خدیجہ ہیں، اور اتنا ڈھیر لگ گیا، تاریخ لکھتی ہے سونے چاندی کے سکوں کا کہ نہ جناب خدیجہ حضور کو دیکھ پاتی تھی، نہ حضور جناب خدیجہ کو دیکھ پاتے تھے، اور اس کے بعد کہتی میرے سید و سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جیسا چاہے ویسا لٹائیے، جیسا چاہے ویسا کیجئے۔ حضور والا اسلام کی رونق کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر، فتوحات کو دیکھ کر، مال غنیمت میں مسلمان ہونا اور بات ہے، اور بھرے ہوئے گھر کو لٹا کے اسلام کو آباد کرنا، یہ خدیجۃ الکبریٰ عزیزان گرامی، یہ ہے کردار حضرت خدیجہ، یہ ہے جناب خدیجہ کا کارنامہ۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ مال پورا لٹا دیا خدیجہ نے راہ خدا میں، تو پورے نشانے جناب خدیجہ کی طرف ہو گئے، جناب خدیجہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جو بلند کردار شخصیتیں ہوتی ہیں، آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر ڈالیں، لیکن ان کا کردار مجروح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ کتنی واقعی مدد تھی جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب سے، کہ جس وقت کے دونوں کی رحلت ہو گئی ہے تو پیغمبر مکے میں نہیں رہ سکے، مدینے آ گئے، میں کل عرض کر چکا، اور جیسے ہی مدینے آئے 1 سال گزرا، اب کفار قریش کے دل میں وحشت پیدا ہونے لگی کہ یہ وہاں طاقت مضبوط کر لیں گے، ہم پہ حملہ کریں گے۔ لہذا ابو سفیان نے پوری کوشش کی، اور اس نے پورا لشکر تیار کیا، اور 1000 سے زیادہ فوج تیار کی۔ ادھر نبی پاک کو اطلاع مل گئی کہ آنے والے ہیں۔ کفار مکہ کا پورا لشکر، ایک کنواں ہے مدینے کے باہر، اس کا نام ہے بدر، مقام بدر پہ وہ لشکر رکا۔ نبی کے لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ لوگ آ گئے۔ نبی نے 313 کا لشکر، وہ 1000 سے اوپر ہے، یہ 313 ہے، وہ منظم ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بہترین اسلحہ ہیں، بہترین تلواریں ہیں، کفار کا مال ہے، کفار کی دولت ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں نبی کے پاس چند گھوڑے بس، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو تلوار نہیں، زرہ ہے تو نیزہ اور تلوار نہیں، گھوڑا ہے تو پھر دوسری چیزیں نہیں ہیں، زین ہے تو اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں بے سر و سامانی کا عالم۔ نبی 313 افراد کو لے کر گئے۔ حضور والا 313 کی تعداد تاریخ میں لکھی ہے، اور پہلا محمد جب
کفر سے جہاد کرتا ہے تو 313 تھے. توجہ چاہتا ہوں، جب آخری محمد آئے گا تو ان کے سچے دوست بھی 313 ہوں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. اب ادھر سے میدان میں اترے، چونکہ یعنی شخصاً جنگ ہوتی تھی، پہلے مبارز طلبی ہوتی تھی، فلاں آؤ ہم وہ ہیں، فلاں آؤ ہم وہ ہیں، رجس خانی ہوتی تھی. تو لشکر کفر سے کون نکلا؟ عتبہ، دوسرا شیبہ، تیسرا ولید، یہ 3 نکلے ہیں. اب ذرا ان کا رشتہ بھی میں بتا دوں آپ سے کہ عتبہ جو ہے ابو سفیان کا سسر، ہند جگر خارہ کا باپ. شیبہ جو ہے چچا ہے، ابو سفیان کا بھی سسر ہوا یہ. اور ولید جو تھا وہ عتبہ کا بیٹا، یعنی ہند جگر خارہ کا بھائی، ہند جگر خارہ کا بھائی تھا. یہ تینوں پورے لوہے میں بالکل پور تھے. اترے اور کہا اے محمد، بہت ہی تحقیر آمیز انداز سے کہا، ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجو. تو انصار آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور جتنے بھی مہاجر ہیں سب ہمارے مہمان ہیں. یہ شان مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ مہمانوں کو مرنے کے لیے بھیج دیا جائے. ہم جائیں گے، ہم انصار ہیں. نبی ان کے خلوص کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے. 3 جوان نکلے تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ جو اسلام کی طرف سے کہتے، کہا ہم وہ ہیں، فلاں ساری ہیں، ہم فلاں ساری ہیں، ہم فلاں ساری ہیں. کہا ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں، ہم قریش ہیں، لہذا ہم گمنام لوگوں سے نہیں لڑیں گے. جاؤ اپنے نبی کو پیغام پہنچا دو کہ ایسے جو ہمارے معیار کے ہوں انہیں لڑنے کو بھیجیں. حضور توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے پیغام پہنچایا. میں نے کہا چلے جائیے واپس. کہا نہیں، نبی نے بھیجا ہے تو ہم رہیں گے ہی جب تک نبی نہ بلائیں گے. حضور والا یہ سچے دوست ہیں. تو پھر پیغام ملا تو نبی نے کہا تم لوگ آ جاؤ. اب یہاں کسے بھیجا جواب میں؟ حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت عبیدہ کو بھیجا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان محترم، یعنی جناب حمزہ پیغمبر کے چچا، جناب عبیدہ پیغمبر کے دوسرے چچا حارث کے بیٹے، یہ یعنی پیغمبر کے کزن ہوئے. اور مولا کائنات جناب ابو طالب کے بیٹے، یہ بھی پیغمبر کے کزن ہوئے. تو یعنی ایک چچا اور 2 بھتیجے، دونوں چلے. بیچ میں جناب حمزہ، ایک طرف ایک بھتیجا، ایک طرف ایک بھتیجا ہے. جب بدر کے میدان میں جا کے اترے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی خود لگائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو ادھر سے جناب حمزہ نے کہا پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، میں عتبہ ہوں. کیا خوب جانتا ہوں. کہا دوسرا کون ہے؟ کہا میں شیبہ ہوں. کہا اسے بھی جانتا ہوں. کہا تیسرا کون ہے؟ کہا یہ ولید ہے. کہا اسے بھی جانتا ہوں. اب سب سے سن میں بڑا تھا عتبہ، تو مقابلے میں جناب حمزہ بڑے تھے ادھر. اور بیچ کا تھا شیبہ، اس کے مقابلے میں ابو عبیدہ کو بھیجا. اور سب سے چھوٹا ولید تھا تو اس کے مقابلے میں مولا کائنات. اب یہ دیکھیے بالکل محاذ آ رہی ہے، جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی. توجہ چاہوں گا، چونکہ تاریخ کیوں پیچھے پڑی ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنے ہاتھ دھو کے پیچھے ہمارے پڑے، اہل بیت کے پیچھے کیوں پڑے آج تک. بھائی اہل بیت تو اہل بیت ہے، غلامان اہل بیت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ حکومتیں غرق ہو گئیں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے کرتے، مگر اہل بیت کی مدح کا سورج آفتاب عالمتاب کے طریقے سے آج بھی چمک رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو بڑی تکلیف، بڑی پریشانی لوگوں کو یہی ہے کہ اتنے مال خرچ کیے، اتنی حکومتیں خرچ کی، اتنی دولت خرچ کی، اتنی کوششیں کی، اتنی کتابیں لکھی، اتنے راوی خریدے، اتنے مفسر خریدے، اتنے مورخ خریدے، مگر ملا کچھ نہیں. میں کہوں گا جو خدا سے لڑتا ہے اس کی قسمت میں خاک آیا کرتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، عتبہ ہے مقابلے میں جناب حمزہ کے، اور شیبہ ہے مقابلے میں جناب ابو عبیدہ کے، اور ولید ہے مقابلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. اور ایک بات اور عرض کروں کہ سب سے زیادہ جونیئر
اور دنیاوی اعتبار سے ویسے نہیں کہہ رہا، استغفر اللہ، جنگی تجربہ نہ رکھنے والے مولا کائنات ہیں. اس سے پہلے جنگی نہیں کی انہوں نے، تو کوئی جانتا ہی نہیں ان کو. یہ جانتے ابو طالب کے بیٹے ہیں دلیس، مگر جنگ میں مچاٹا تو وہی نہیں نا. تو عزیزان گرامی شروع ہوگی جنگ. جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی وار میں حیدر کرار غیر فرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دشمن کو زیر تیغ کر دیا. اور ابھی ادھر جو تھے جناب ابو عبیدہ شیبہ سے لڑ رہے تھے، اور ادھر جناب حمزہ نے عتبہ کو گرایا، اس کا سر کاٹ دیا. اور جناب ابو عبیدہ لڑ رہے تھے تو پلٹے علی تو تلوار مار دی اس کو، اور شیبہ بھی واصل جہنم ہوا. اب جو جنگ ہوئی ہے تو اکیلے مولا کائنات نے ٹوٹل بدر میں جو مارے گئے ہیں وہ 70 لوگ مارے گئے ہیں کفار کے. اور اس کفار کے 70 لوگوں میں 36 لوگ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مارے ہیں، اور 34 لوگ یعنی 34 لوگ پورے لشکر نے مل کر مارے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ قدرت بتانا چاہتی ہے کہ سارے لشکر نے مل کے جو کام کیا ہے اس سے زیادہ میرے اس جوان علی نے کام کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس میں جو ہے 2 بیٹے ابو سفیان کے مارے گئے، اور ایک ابو سفیان کا سسر، ایک چچیا سسر، اور ایک عتبہ کا جو بھائی ہے وہ بیٹا ہے وہ مارا گیا. تو اس یعنی ہندا کا بھتیجا. تو پورا صفایا کس کا ہوا؟ خاندان ہندا اور ابو سفیان کا ہوا. تو اب ان لوگوں کو جیسے ہی یہ لوگ گئے شکست کھا کے، اطلاع ملی تو اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا. اسی جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا. اور جیسے یہ لوگ مکے پہنچے ہیں تو ابو لہب کو جب اطلاع ملی کہ سارے سورما مارے گئے اور کفار کے لشکر کو شکست ہوئی تو ایسی دہشت بیٹھی کہ ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا. حضور والا جو خبر شکست کو سن کے برداشت نہ کر سکے، سوچیے آپ وہ کیا کرے گا. تو وہ مر گیا. عزیزان گرامی اب ابو سفیان اور اس کی بیوی کا یہ طریقہ تھا کہ اس نے شعراء بلائے اور شعراء بلا کے ان سے شعر کہلوائے، اور یہ ڈھولک لے کے اور عورتوں کو ساتھ لے کے گانے گاتی ہوئی لوگوں کو جوش دلاتی تھی کہ محمد کو قتل کرنا ہے، محمد کو قتل کرنا ہے، محمد کو قتل کرنا ہے. یہ جوش دلاتی تھی. حضور اب معاشرے سے اندازہ لگائیے کہ جن کی جدہ اس معیار کی ہو کہ ڈھولک بجا بجا کے گھروں میں جاتی ہو، ان کی آغوش میں پلنے والے کیسے ہوں گے؟ صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے پورا سلسلہ، آپ اندازہ لگائیں اس سے. تو یہ بغض پل رہا تھا، بغض محمد پل رہا تھا، بغض اسلام پل رہا تھا، بغض ابو طالب پل رہا تھا، بغض علی پل رہا تھا، اور یہ پروان چڑھ رہا تھا. پھر انہوں نے حملہ کیا احد میں احد نہیں سناؤں گا اس لیے کہ بہت دیر ہو جائے گی، میں منزل دروانا چاہتا ہوں. اس میں بھی ناکام رہے. پھر تمام لشکروں کو جمع کر کے خندق میں لائے، اس میں بھی ناکام رہے. جب ہر جگہ ناکام رہے تو پھر یہودیوں کو اسکا دیا خیبر میں، اس میں بھی ناکام ہو گئے. تو عزیزان گرامی اب سوچیں کہ پیغمبر جب کامیاب ہوئے تو 8 ہجری میں شارٹ کر رہا ہوں بالکل 8 ہجری میں پیغمبر اسلام نے فاتحانہ طور میں مکے میں داخل ہوئے. فاتحانہ طور، لیکن 1 سال پہلے جب گئے تھے پیغمبر اسلام تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو لہذا چلو تم لوگ. تو کافی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان چلے. لیکن جب 1 سال پہلے گئے وہاں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ ہوئی اور پیغمبر واپس آ گئے. تو جس وقت کے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیں اسلامی تاریخ کا. تو تاریخ اسلام کی بڑی بزرگ شخصیت، لمبی تڑنگی شخصیت، توجہ چاہوں گا میرے جملے کوئی ضائع نہ ہو جانے پر، بڑی لمبی تڑنگی شخصیت کے مالک تھے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا شک تو کبھی نہیں ہوا جیسے آج ہوا ہے. حضور والا اگر مشکوک لوگ خلیفہ مسلمین بن جائیں گے تو اسلام کا حشر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. تو اگلے سال جب آئے فتح مکہ ہو گئی. جب فتح مکہ ہو گئی تو صبح کو داخل ہونا ہے انہیں, رات کو مکے کے باہر جمع ہو گئے. پیغمبر نے کہا رات میں داخل نہیں ہوں گے, رات میں داخل نہیں ہوں گے, صبح کو داخل ہوں گے. پہاڑ کے اوپر مکے کے دو شخص, ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے. مسلمان کون ہے؟ حضرت عباس, جنہیں پیغمبر نے مکے میں چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ تم مکے میں رہو, خبریں دیتے رہنا ہمیں. اور ایک تھا ابو سفیان. تو اسی نے جب پیغمبر اسلام کے 10,000 کے لشکر کو دیکھا تو کہتا ہے عباس تمہارے بھتیجے نے, کونی مار کے کہتا ہے, عباس تمہارے بھتیجے نے اتنی بڑی حکومت ملک عظیم بنا لیا ہے. تو جناب عباس خفا ہوئے اور جواب میں انہوں نے اتنی تیزی سے کونی ماری کو 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. کہا کہ کیا بکتا ہے ملعون, یہ حکومت نہیں ہے, یہ رسالت ہے. حضور توجہ چاہوں. اب دیکھیے یہی شخص جو شب میں کافر تھا صبح کو مسلمان ہوگا بغیر کسی دلیل کے. سوچیں آپ, تو ذہن تو وہی بنا ہے نا, حکومت والا ذہن وہی بنا ہے. تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور سن 18 میں اسی کا بیٹا جو ہے شام کے حصے پہ قابض ہو جائے اور وہ باغی بن جائے. سوچئے تو اب اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ بس میں نے تاریخ کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو یہیں تک لانا تھا. اس سے کیا امید رکھتے ہیں آج؟ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نماز کے بارے میں عرض کروں گا, لیکن انشاءاللہ کل عرض کروں گا. کیونکہ ایک بات یاد رہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ نماز ستون دین ہے, نماز معراج مومن ہے. نماز وہ ہے کہ جو عبادتوں کی شان ہے. ایک بات میں عرض کروں آپ سے کہ نبی ہمارا صاحب معراج ہے, صاحب معراج ہے. تو آپ دیکھیں آپ کہ نبی نے ہر ایک کے ظرف کے لحاظ سے ہر ایک کو معراج کا شرف عطا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس پہ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, قطع ہے. پہلی معراج رسول عربی کی معراج, پہلی معراج رسول عربی کی معراج, دوسری دوش پیمبر پہ علی کی معراج. پہلی معراج رسول عربی کی معراج, دوسری دوش پیمبر پہ علی کی معراج, تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی, تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی, دوش احمد پہ حسین ابن علی کی معراج. تو اس لحاظ سے نبی بھی صاحب معراج, علی بھی صاحب معراج, حسین و حسن بھی صاحب معراج. تو اللہ نے چاہا کہ پھر امت محمد کو کیوں معراج کے شرف سے محروم رکھا جائے. کہا تم رہو گے زمین پہ مگر معراج عطا کر دوں گا. الصلاۃ معراج المومن, نماز جو ہے مومن کی معراج ہے, معراج ہے. عزیزان گرامی, نماز کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور ایک جملہ میں آپ سے کہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا میں. عزیزان محترم, بہت سے لوگ نماز اور اہل بیت کو ٹکرا دیتے ہیں. حضور اہل بیت و نماز کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اہل بیت ذات کا نام ہے, نماز ان کے عمل کا نام ہے. اور بالکل آپ دیکھیں کون افضل, یہ افضل کہ وہ افضل. حضور والا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ان دونوں آنکھوں میں کون سی افضل ہے, کون سی چاہیے آپ کو؟ کہا دونوں چاہیے. میں نے کہا ایک کم کر دیجئے. کہا آپ دیوانے ہو گئے, ایک آنکھ چلی جائے گی تو نقص پیدا ہو جائے گا. تو حضور والا دین کو کامل کرنے کے لیے, نقص سے بچانے کے لیے جہاں محبت ضروری ہے وہاں نمازی ضروری ہے. صلوات محمد و آل محمد. انشاءاللہ نماز میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا اگر وقت ملا. تو اب ایسا شخص شام کا ذمہ دار ہو گیا. امام حسن سے سلو ہو گئی, امام حسن شہید ہو گئے. عزیزان گرامی, انہوں نے کیا کمال کیا. باقاعدہ مولا کی زندگی میں بھی اور مولا کی زندگی کے بعد بھی منظم طریقے پر 70 سال تک مسلمانوں کے ممبروں پر مولا کائنات کے خلاف تبرہ کیا گیا, مولا پر تبرہ کیا گیا. اور یہ مسلمانوں کی فطرت ہے تاریخ کی کہ کام کسی اور نے کیا ہے اور اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر ڈال دیا کرتے ہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے تبرہ کرتے ہیں. ہم تبرہ وبرہ نہیں کرتے, ہم تو وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے, ہم تو وہ کرتے ہیں. مگر تبرہ تو تم نے کیا ہے مولا کائنات پہ. عزیزان گرامی, کیسے پروپگنڈا انہوں نے کیا. بس ایک تاریخ کی جھلک اور بات کو تمام کرتا ہوں اس لیے کہ دن کم رہ گئے.
تو عزیزان محترم کیا کرتے تھے شام والے؟ حکومت کا آدمی آتا تھا، جیسے بچے کھیل رہے ہیں تو بکری کے 2 بچے چھوڑ گیا. بکری کے تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں. بکری کے 2 بچے چھوڑ گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو بکری کے بچوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کھیل میں تو لے کے گھر کے بیٹا یہ تمہارے ہے، لے جاؤ. اب 2-3 دن بچے اس سے مانوس ہو گئے. اب اس بچوں کو لے کے چلے باہر. دوسرا آدمی آئے، جیسے بچے بھاگے بکری کے، انہیں پکڑ کے لے گیا، انہیں واپس ہی لے گیا. اب 3rd پرسن آئے، کیا ہوا بچوں کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہاں ہمارے بکری کے بچے کہیں کھو گئے، مل نہیں رہے. چاہتے ہو پتا، ہم نے ابھی دیکھا علی لے کے جا رہا تھا. دیکھیں آپ تاریخ پہ ستم ظریفی دیکھیں، کتنا منظم پروپیگنڈا تھا کہ ہم نے ابھی دیکھا تمہارے 2 بچے اس رنگ کے تھے نا. ہاں کہاں اسی رنگ کے تھے؟ علی لے کے بھاگا جا رہا تھا. یہ ستم ظریفی تھی. سوچئے آپ جب اس قسم کے گندے پروپیگنڈے میں نسلیں پلیں گی تو مولا کی محبت ہوگی، مولا کی محبت ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ جیسے کوئی اجنبی داخل شام ہو رہا ہے تو باقاعدہ حکومت کے لوگ تعینات رہتے تھے اور گھیر لیا اسے، کہا جو کچھ مال ہے دے دو. جیسے اس نے اکڑا، کہا تمہیں معلوم ہے آگے علی کھڑا ہے، ہمارا سردار ہے، وہ اس کا آرڈر ہے مال دو. اس کا مال چھین لیا، لوٹ لیا. بیچارہ روتا ہو شہر میں آیا. پھر انہی کا آدمی آگے، کیوں رو رہے ہو؟ اور وہ کہہ رہا کہ علی میرا مال لوٹ کے لے گیا. علی آیا. یعنی مولا کائنات کا تعارف جو شام کے اندر کرایا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خاکم بدہن ایک ڈاکو کی حیثیت سے. مائیں کہتی تھی علی آتا ہوگا، بچوں سو جاؤ. اس طریقے سے پوری کوششیں کی گئی اور جاہلوں کو آمادہ کیا گیا. اور ایک بات میں بتا دوں کہ مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام ترمہ تھا. تو مولا نے ترمہ کو کوئی پیغام دے کے بھیجا شام میں کہ جاؤ. تو جیسے ہی ترمہ داخل شام ہوئے، دمشق میں ہوئے داخل، تو ویسے ہی باغ میں معاویہ اور عمر آس ٹہل رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ علی والا آ رہا ہے، پہچانے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا، اب یہ تھے لمبے تڑنگے، اونٹ بھی لمبا تھا اور اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لمبے تڑنگے تھے. تو معاویہ نے مذاق میں کہا کہ کہیے آسمان کی کیا خبریں ہیں، یعنی ان کی لمبائی کا مذاق اڑاتے ہوئے. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ذہانت اور علی کا جانے والا. تو حضور والا میرے ساتھ رہیے گا. آپ کہا کہ آسمان کی کیا خبریں، کہا خبریں تو بڑی گرم ہیں. ترمہ کہتے ہیں خبریں تو بڑی گرم ہیں. کہا کیا خبریں ہیں؟ کہا کہ اوپر سے ملائکہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں، تلواریں لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ بس معاویہ میرے نشانے پر ہے. دوسرے والا مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے انہی پہ پلٹا دیا. تو حضور والا اس کے بعد جو ہے ان کو کہا اچھا تم سے بات کرنا ہے. کہا مولا کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، دربار میں آنا. ترمہ دربار میں آئے. جب دربار میں ترمہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتفاق یہ ہوا کہ ترمہ بیچارے کا کی جو ہے وہ انہوں نے اپنی سواری باندھی باہر. ان کی سواری ان کا آدمی لے کے چلا گیا. یہ دربار میں گئے کہ بھائی تمہارا دربار عجیب ہے، میں نے سواری باندھی، وہ چھین کے لے گیا. تو اس پہ امیر شام نے کہا کہ گواہ لاؤ. گواہ لاؤ. کہا میں تو پردیسی ہوں، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. اس نے 10 گواہ پیش کر دیے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ شام کے آدمی کا نام لیا کہ یہ اونٹ اس کا ہے، یہ اونٹ اس کا ہے، یہ اونٹ اس کا ہے. شام کے آدمی کے بارے میں 10 گواہیاں ہو گئی، یہ اونٹ اس کا ہے، یہ اونٹ اس کا ہے. تو کہا اب تم بتاؤ تمہارے پاس گواہی ہے؟ کہا میرے شام ہے گواہی، میرے پاس ہے گواہی. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے نہیں ہے. کہا اب آ گئی گواہی میرے پاس. کہا کیا گواہی ہے؟ کہا انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ اونٹ اس کا ہے، جا کے دیکھ لو اونٹ ہے یا اونٹنی. اب یہ جیسے ہی اس نے تماچا مارا ویسے ہی یہ شرمندہ ہو گیا. تو پلٹ کے وار کرتا ہے یہ امیر شام. کہتا علی سے کہہ دینا ان کے خلاف میں نے اتنی بڑی فوج تیار کر لی ہے، اتنے جائل تیار کر لیے ہیں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں ہے. حضور دیکھیں آپ اب جواب دیکھیں ترمہ کا. بس بات کو تمام کر دوں گا یہیں پر، آپ گھر تک لطف لیتے ہو جائیں گے. تو یہ کہتا ہے کہ کہہ دینا علی سے کہ میں نے رائی کے دانوں کی برابر فوج تیار کر رکھی ہے.
وہ کاٹتے کاٹتے تھک جائیں گے، میری فوج تمام نہیں ہوگی۔ تو یہ مسکرا کے کہتے ہیں تیری ماں کہ مجھے معلوم ہے علی نے ایک مرغا بھی پال رکھا ہے، ایک مرغا پال رکھا ہے۔ کہا کیسا؟ کہا مالی کشتر کی شکل میں مرغا پال رکھا ہے، وہ منٹوں میں اس کو چڑھ جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ تو ایک پری پلان پروگرام تھا اہل بیت کے خلاف، اور یہ جو کہ جناب ابو طالب نے خدمات کی تھی، جناب خدیجہ نے خدمات کی تھی، مولا کائنات نے خدمات کی تھی، سب سمٹ کے اولاد علی میں آ گئی، سب سمٹ کے کامیاب ہوا اسلام، کامیاب ہوا قرآن، لیکن نشانے پہ کون رہا؟ علی اور آل علی۔ خدا کی قسم، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ وہ حسین کہ جو آغوش رسول میں پلا ہے، وہ حسین کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس کے بارے میں حسین پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یہ حسین، اس کو پہچان لو، دیکھو تم اس کی نصرت کرنا، جب اسے ضرورت پڑے اس کی نصرت کرنا۔ یہ فاطمہ کا لال سب کچھ کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، لیکن ہائے 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 حسین کس قسمہ کرسی میں مدینے سے نکلے، اور جس وقت مدینے سے مکے آئے، مکے میں آنے کے بعد دنیا حج کے لیے جا رہی تھی آزادہ، لیکن فاطمہ کا لال حج کے احرام کو باندھ چکا تھا، مگر حج کو عمرے سے بدلا۔ سوچئے کہ مولود کعبہ کا بیٹا حج کے زمانے میں کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین کے دل پہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ بس ایک فقرہ کہا، اے خانہ خدا تجھے چھوڑ کے ہرگز نہ چاہتا، اگر تیری حرمت کا معاملہ نہ ہوتا میں نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ پامال ہو جائے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کا لال کربلا میں آ گیا زادارو۔ ہائے 2 محرم کو وارد کربو بلا ہوئے، 3 محرم کو فوج دشمن کی آنا شروع ہوئی، جناب زینب بے قرار ہے، بے چین ہے۔ اللہ اللہ، جناب زینب جیسی لشکر آتا ہے بے چین ہو جاتی ہیں۔ جب 7 محرم کو شمر ملعون آیا ہے بڑا لشکر لے کر اور وارد کربو بلا ہوا ہے، تو جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، بھیا جب سے اس لشکر کی آمد کو دیکھا میرا دل دھڑک رہا، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے ماجائے آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا وجہ ہے؟ کیوں میرا دل دھڑک رہا ہے؟ کہا بہن شمر ملعون کا لشکر آیا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میرا قاتل شمر ملعون ہوگا۔ ہائے ہائے زینب کا دل بجھ رہا ہے، زینب بے چین ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رے زینب 7ویں سے پانی بند ہو گئے آزادارو، 7ویں گزری، 8ویں گزری، 9ویں گزری، شب عاشور آ گئی آزادارو۔ بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب بیان ہوں، تو عزادارو دل تھام کے بیٹھیے، میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو لیلہ کی مرادوں کا نتیجہ ہے، جو زینب کی آرزو ہے، جو پیغمبر کی شکل ہے، جو حسین کا 18 سال کا جوان ہے۔ کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے، اندازہ یوں لگائیے کہ ہمیشہ جناب علی اکبر کا دستور یہ تھا کہ جب رات کو سونے جاتے تھے تو امام حسین کے پاس آتے تھے، امام کو سلام کرتے تھے، امام جناب علی اکبر کی پیشانی کو چومتے تھے، اور جناب علی اکبر جا کے سو جاتے تھے۔ جناب لیلہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ امام حسین نہیں ہے، میں پریشان ہوئی کہ میرا مولا کہاں چلا گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب علی اکبر کے پاس ہیں، پیشانی علی اکبر کا بوسہ دے رہے ہیں۔ میں گئی، سید و سردار کیا بات ہے، آپ تو رخصت کر چکے۔ کہا لیلہ مجھے نانا کی بہت یاد آ رہی تھی، نانا کا چہرہ دیکھنے کو دل بے چین تھا، اس لیے میں دوبارہ آیا تاکہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے میرے دل کو سکون ہو جائے۔ یہ وہ بیٹا تھا حسین کا کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر اسلام سے مشابہ تھا۔ عزادارو شب عاشور آئی، تمام اعزاء اور انصار و اصحاب کو حسین نے آزما لیا۔ اب امام حسین علیہ السلام قیام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب گزرے جناب لیلہ کے خیمے کی طرف تو کڑیل جوان لال بیٹھا ہے سامنے، لیلہ کنگھی سے بالوں کو سلجھا رہی ہے اور فرما رہی ہیں میرے لال مجھے معلوم ہے یہ آخری رات ہے، پھر لیلہ کو یہ رات نصیب نہ ہوگی میرے لال،
میرے لال ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹا جوان ہو تو شادی ہو، مگر اب لیلا کو یہ تمنا نہیں ہے. لیلا کی تمنا یہ ہے کہ میرا لال فاطمہ کے لال پہ قربان ہو جائے. عزادارو نہ سنا جائے گا، دل کھول کے سنیے، بڑا سخت مرحلہ ہے. ہائے ہائے، اب یہ وہ مرحلہ ہے خدا کی قسم. آنکھیں بند کر کے کرب و بلا چلیے میرے دوستو. آج شب آ گئی، 7ویں کی شب آ گئی ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کی صبح سے اہل بیت پہ پانی بند کر دیا جائے گا. میرے دوستو اب کل سے جب بھی پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، کیونکہ امام حسین نے آخری مرتبہ کیا پیغام دیا تھا. اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اور میرے شیعو، اے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے. کیا کہا مولا نے میری ماں، اے شیعو کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا. اللہ میری ماں، آپ کی گودیاں سلامت رہیں، آپ کے جوان بیٹے سلامت رہیں، آپ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھیں. لیکن ہائے ہائے اس دکھیاری ماں کو دیکھیے کہ پوری زندگی کا 18 سال کے ارمان. لیلا نے کہا کل تمہیں قربان ہونا ہے. حسین روتے ہوئے آگے بڑھ گئے. صبح عاشور نمودار ہو گئی. آج کی صبح امام حسین نے عاشور کی صبح اپنے روزانے کے مؤذن سے اذان نہیں کہلوائی عزادارو، بلکہ جناب علی اکبر سے کہا میرے لال اذان کو تمہیں کہنا ہے. یہ پیغام دے رہے تھے حسین، اے علی اکبر کے غلاموں، جب بھی اللہ اکبر کی صدا سننا تو میرے بیٹے کی اذان کو یاد کر لینا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. صبح عاشور نمودار ہوئی. اذان جناب علی اکبر سے صبح عاشور کا آغاز ہوتا ہے. اصحاب کی میتیں آ گئیں، انصار کی میتیں آ گئیں. ہائے ہائے، ایک وہ مرحلہ آ گیا جب یہ کڑیل جوان ہاتھوں کو جوڑے ہوئے باپ کی خدمت میں آیا. جیسے ہی بیٹے کو دیکھا، لحوف کے رائٹر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو دیکھ کے حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. امام حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اور رونے کے بعد جیسے جناب علی اکبر نے کہا بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے، تو امام انکار کیسے کریں، ہاتھوں کو پھیلا دیا اور بڑھ کے علی اکبر کو کلیجے سے لگا لیا. تاریخ بتاتی ہے ایسے چیخ مار کے حسین روئے کہ اس سے پہلے کبھی حسین اتنا نہیں روئے. ہائے ہائے، پرسہ دیجئے عزادارو. جناب فاطمہ آئی ہیں، ان کے پوتے کا پرسہ جناب فاطمہ کو دیجئے. ان کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو خدا کرے جگہ مل جائے. اللہ اللہ. امام حسین نے کلیجے سے لگایا، خوب روئے. جناب علی اکبر بھی رو رہے ہیں. کہا بیٹا جاؤ جاؤ، لیکن میری اجازت سے پہلے جاؤ اور خیمے میں جاؤ، اپنی اماں سے اجازت لو. جناب علی اکبر چند قدم چلے تھے عزادارو، چند قدم چلے تھے علی اکبر کہ امام نے آواز دی، لیکن اماں سے فقط اجازت لے کے واپس نہ آنا، اپنی پھوپھی سے ضرور اجازت لے لینا، اس لیے کہ زینب کی آنکھیں تمہارا چہرہ دیکھ کے کھلتی ہے. علی اکبر جناب علی اکبر ہاتھ جوڑے ہوئے آئے. مادر گرامی مرنے کی اجازت دے دیجئے. جناب لیلا رونے لگی. ایک فقرہ کہا میرے لال، ایک طرف زہرا کا لال ہے، ایک طرف لیلا کا لال ہے، اب کسے بچائے؟ ظاہر ہے کہ زہرا کا لال افضل ہے، وہ بچ جائے چاہے تم قربان ہو جاؤ. عزاداروں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا لیلا کی یہ دعا پوری ہو گئی؟ کیا علی اکبر کی قربانی سے حسین بچ گئے؟ لیکن ہائے ہائے گھر اجڑ گیا. گھر کو بلا میں زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا چاہیے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. دل کھول کے روئیے عزادارو. ہائے ہائے ہائے، جناب علی اکبر کا ماتم ہے، کڑیل جوان کا ماتم ہے، اس جوان کا ماتم ہے کہ جس کو اس کی ماں کو رونے نہیں دیا گیا. ہائے ہائے عزادارو. جناب علی اکبر ماں سے اجازت لیتے ہیں، جناب زینب کی خدمت میں آئے. پھوپھی جان مرنے کی اجازت دے دیجئے. کہا بیٹا میں تو صرف پالنے والی ہوں، ماں تو تمہاری لیلا ہے، ان سے پوچھ لو.
کہا پھوپھی اماں ماں نے آپ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جناب زینب اٹھی، علی اکبر کی بلائی لی، پیشانی کو چوما، پیشانی کو چومنے کے بعد کہا میرے لال چلے جاؤ، جاؤ میرے لال، الوداع علی اکبر، الوداع علی اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے پردہ اٹھتا تھا، جب بیویاں دامن پکڑ کے کھینچ لیتی تھی پردہ گر جاتا تھا۔ جب علی اکبر نکلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کلیل جوان کا جنازہ نکلا ہو۔ اللہ اللہ، علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے، حسین نے الوداع کہا، بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا، عزادارو عرض کروں گا چند قدم گھوڑے کو دوڑایا تھا کہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اجرکم اللہ، دل تھام کے سنیے، کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روک لیا، گھوڑے کو روک لیا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ حسین اب آ کے دامن میں الجھ کے گر گیا۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، گھوڑے سے اترے، بابا کو اٹھایا۔ میں کہوں گا علی اکبر ابھی عصر عاشور نہیں آیا، حسین خیمے کے باہر ہے، ارے اب گرے تو اٹھا لیا۔ کاش عصر عاشور آ گئے ہوتے جب حسین گھوڑے سے زمین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دل کھول کے روئیے۔ عزادارو، عزادارو آپ لوگوں کو آئندہ محرم نصیب ہو، مگر دل کھول کے روئیے، معلوم نہیں یہ گریہ کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ہائے دل کھول کے روئیے، ہائے ہائے۔ جناب اکبر نے بابا کو اٹھایا، حسین، حسین سے جناب اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ صاحبان اولاد دل کھول کے سنے، دل کو ہاتھ رکھ لیجئے گا میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ کہا کہ بابا جب مرنے کی اجازت دے چکے تو پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ غریب مولا نے کیا جملہ کہا ہے؟ امام نے فرمایا میرے لال علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کے لیے کڑیل جوان کی جدائی کتنا بڑا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، دل کھول کے روئیے۔ ہائے ہائے، جناب اکبر میدان میں پہنچے، وہ جنگ کی میمنے کو میسرے سے ملایا، میسرے کو میمنے سے ملایا، قلب لشکر کو توڑا، دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ عباس کے جانشین ہیں، علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، حسن کے بھتیجے ہیں۔ وہ شجاعت دکھائی کہ دشمن علمان علمان کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ عباس کے شاگرد ہیں، عباس کے بھتیجے ہیں، جیسے دھوکہ دے کے عباس کو شہید کیا ہے ویسے علی اکبر کو بھی شہید کرو۔ اللہ اللہ، عزادارو اب دشمن چھپ کے بیٹھ گیا، ادھر سے جناب علی اکبر کو للکارا۔ علی اکبر جواب دینے کے لیے جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے چھپے ہوئے دشمن نے نوک نیزہ لگائی۔ اللہ اللہ، نوک نیزہ سینے کی کھڑکیوں کو چاک کرتی ہوئی قلب علی اکبر میں اتر گئی، اور جیسے ہی نوک نیزہ نکلی دشمن نے چاہا نیزے کو نکالے، انی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر نے آواز دی میرے بابا سلام آخر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، میرے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ اب حسین نے کمر کو پکڑا، فاطمہ کا لال یا علی یا علی یا علی کہتا چلا۔ نجف کے علی کو پکار رہے تھے مدد کے لیے، کربلا کے علی کو پکار رہے تھے۔ علی اکبر بولو میرے لال، بولو کہاں ہو؟ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ آئے خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے۔ عزادارو بس ایک موقع زحمت کو تمام کروں گا، دل تھام کے بیٹھئے۔ حسین نے دیکھا علی اکبر کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا میرے لال، میرے لال تم یہ بتاؤ یہ دونوں ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کہا بابا نوک نیزہ ٹوٹ گئی ہے، یہ نوک نیزہ ٹوٹ گئی ہے، بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ کہا بیٹا بیٹا میں نوک نیزہ نکالتا ہوں۔ روزانہ ہو کے حسین بیٹھے، وہ امتحان جو ابراہیم نے دیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اللہ اللہ وہ خلیل کربلا امتحان دینے کے لیے چلا۔ جیسے حسین آگے بڑھے
ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی. کربلا کی زمین پہ ملائکہ آ گئے. آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء سرزمین کربلا پہ آ گئے. نجف سے علی آئے, بقی سے حسن آئے, فاطمہ آئی. پیغمبر نے آ کے کہا میرے لال میرا عزم دکھا دے. مولا کائنات آگے بڑھے, میرے لال حسین بڑا امتحان کا مرحلہ ہے لیکن میرے خون کی تاثیر دکھا دے حسین. فاطمہ نے کہا اے میرے لال حسین بڑا امتحان ہے, کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نوک نیزہ کا نکالنا معمولی امتحان نہیں ہے. میرے لال میرے شیر کی تاثیر دکھا دے. حسن نے بازوؤں کو پکڑا, کہا میرے بھیا حسین میرے بازوؤں کی طاقت کو دکھا دو. ہائے ہائے, خلیل کربلا نے زخموں کو ہٹایا. اب جو زخم میں ہاتھ ڈالا نیزہ نکالا, قیامت ہو گئی عزادارو. علی اکبر کہنے لگے بابا دادا علی مرتضی آئے ہیں, جامع کوثر لیے ہیں, ایک سے مجھے سیرا کر رہے ہیں. مادن حسین جگر ہو گیا چھلنی چھلنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. دیکھیے سینہ اکبر میں ہے برچھی کی انی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. دیکھیے دیکھیے دم ٹوٹ رہا ہے کس کا, ہے قیامت برپا, ہے قیامت برپا. خیمہ سرور مظلوم میں ہے سینہ زنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. خیمہ شاہ میں غل ہوتا ہے انا للہ, خیمہ شاہ میں غل ہوتا ہے انا للہ. دم آخر ہے دم آخر ہے, ہچکیاں لیتا ہے ہم شکل رسول مدنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرانے سرور, سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں سرانے سرور. جا بلب ہے اکبر, جا بلب ہے اکبر. ہائے مظلوم کی کہتی ہے غریب الوطنی,